ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر لوگوں، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو کسی دن ہم نے، یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن لوگوں، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لج پال گھرانہ ہے، ہے نسل کریموں کی، لج پال گھرانہ ہے، ہے نسل کریموں کی، لج پال گھرانہ ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر آقا، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر، جیسا ہے فقیر آخر، سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ جوائن ہو چکے ہیں، تو قرأت النعت شریف کے بعد انشاءاللہ ہم آج کی اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انڈین ہسٹری کے بارے میں، تو انشاءاللہ اسی کو ہم آج کنٹینیو کریں گے۔
اور جہاں تک ہو سکے ہم انڈس ویلی سویلائزیشن، جو آپ اس کو اردو میں کیا نام دیں گے، جیسے کہ ہڑپا کلچر کہتے ہیں، ہڑپا تہذیب، ہڑپا تمدن، اس پر انشاءاللہ ہم جو ہے آج گفتگو کریں گے۔ کچھ باتیں پچھلی کلاس سے دہرانا چاہوں گا ایز اے ریکیپ، کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے اس کتاب سے پڑھا تھا مختصر تاریخ ہند۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس ہندوستان میں کتنے لوگ کہاں کہاں سے آئے، کون سی قومیں ملک میں آباد ہوئیں، اور کس طرح سے جو ہے باہر کے لوگ ہندوستان میں آتے رہے، اور ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے کہ کچھ قوموں کا ذکر ہوا، سب سے پہلے جو قوم کا ذکر ہے وہ آرینس کے بارے میں کہا گیا کہ لوگ باہر سے آئے تھے۔ پھر منگولیوں کا ذکر ہوا، گوجر کا ذکر ہوا، مسلمانوں کا ذکر ہوا، اور اہل یورپ کرسچنز کا بھی ذکر ہوا۔ تو ایک لب لباب پچھلی کلاس کا ہمارا یہ تھا کہ ہندوستان ایک ویلکمنگ کنٹری ہے، اور ہندوستان نے دنیا بھر سے بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو اپنے ہاں پناہ دی، اپنے ہاں جگہ دی۔ اور جو لوگ ہندوستان کو جس غرض سے آئے، بہت سے لوگ جو ہے کاروبار کی نیت سے آئے تھے، بہت سے لوگ جو ہے وہ حملہ آور ہو کر کے آئے تھے، بہت سے لوگ جو ہے اپنی زمینوں میں زرخیزی ختم ہونے کے بعد ہندوستان کی طرف لوٹے تھے، بہت سے لوگ دوسرے مقاصد لے کر، دوسرے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز لے کر ہندوستان کی طرف آئے تھے، بہت سے لوگ ہندوستان سے گھومنے آئے تھے اور ہندوستانی کے ہو گئے تھے۔ تو ایک بہت ہی وسیع، ایک بہت ہی واسٹ ہسٹری جو ہے ہندوستان کی ہمارے نظروں کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ کلاسز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اس پاسٹ کو دیکھیں، اپنے اس ماضی کو دیکھیں، اور پھر اس ماضی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ہم نے پہلی کلاس میں کہا تھا کہ ہسٹری اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا ماضی دیکھیں اور پھر اس ماضی سے کچھ سبق حاصل کریں۔ We have to get some lessons from our past, and that lessons can be bring, and that lesson can be implemented in our current, and we can get like lot of بہت سے سبق، بہت سی عبرت، بہت سے تجربات ہم جو ہے تاریخ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے ایک بہت ہی عظیم تہذیب، ایک بہت ہی عظیم کلچر، ایک بہت ہی عظیم تمدن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جس کو لوگ انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں۔ کچھ فوٹوگرافس میں نے انڈس ویلی سویلائزیشن کی اپنے گروپ میں ڈالی تھی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو سویلائزیشن کی ہم بات کریں یہ کتنی پرانی ہے۔ تو یہ جو سویلائزیشن ہے یہ قریب 5000 سال پرانی سویلائزیشن ہے۔ اس سے پہلے ایک غلطی مجھ سے ہوئی تھی کہ میں بتا رہا تھا کہ ہمارا جو انڈین ہسٹری ہے وہ نون ہسٹری جو ہم جانتے ہیں وہ قریب جو ہے 3000 سال پرانی ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کیا کہ یہ 3000 سال میں نے اس لیے کہے تھے کہ جیسے کہ ابھی جو 2023 میں ہم داخل ہوئے ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو ہے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے، جیسے کہ ہجری کیلنڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے شروع ہوا۔ تو اسی طرح جو کرسچن کیلنڈر ہے کہ CE جس کو بولتے ہیں عیسوی کیلنڈر، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوا۔ لیکن تاریخی کتابوں میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پرانے واقعات ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کرسچن اور جارجین کیلنڈر سٹارٹ ہونے سے پہلے جو واقعات ہوئے اس کو جو ہے BC کہتے ہیں، بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، یعنی قبل مسیح، جس کو قاف میم کہتے ہیں، آپ اردو میں پڑھیں گے اور انگلش میں پڑھیں گے تو B سے لکھ کے آتا ہے، تو اٹ از نتھنگ بٹ BC از بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور قاف میم یعنی قبل مسیح، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ تو یہ تاریخ موجود ہے کہ 2600 سال یا قریب 3000 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 3000 سال پہلے، 2500 سال پہلے پرانی یہ تہذیب ہے جس کا ہم ذکر کریں گے انڈس ویلی سویلائزیشن کا۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں 3 بڑی سویلائزیشن جو ہوئی، جو بہت ہی قدیم، بہت ہی پرانی، بہت ہی اولڈ سویلائزیشن ہے، بہت ہی اولڈ تہذیبیں ہیں، وہ ہے ایک تو انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہندوستان کی اور ایشیا کی اس علاقے کی ہے، دوسری جو ہے ایجپٹ کی سویلائزیشن اور مصر کی تہذیب، اور تیسری میسوپوٹامیا کی جو عراق اور ایران کے علاقے، وہاں پہ بھی ایک بہت پرانی قدیم سویلائزیشن تھی۔
تو یہ 3 سویلائزیشن جو ہے تاریخ میں بتائی جاتی ہیں جو بہت پرانی ہے، اور ان میں بھی انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے بہت زیادہ پرانی مانی جاتی ہے۔ بلکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سویلائزیشن جو ہے 7,000 سال پرانی بھی ہو سکتی ہے اور 8,000 سال پرانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو دستاویز یا ثبوت موجود ہیں وہ اس بات کو دکھاتے ہیں کہ یہ قریب قریب 2,600 قبل مسیح، یعنی آج سے قریب 4,500 سال پرانی یہ تہذیب ہے۔ اور اس تہذیب کی عروج جو ہوئی وہ 1700 قبل مسیح کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کو آج معلوم پڑیں گی، اور وہ جو فوٹوگرافز میں نے گروپ میں بھیجی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو علاقہ تھا یہ سندھ ندی جو آج جو ہے قریب ہندوستان بارڈر اور پاکستان بارڈر کے بیچ کی ندی ہے، تو اس ندی کے آس پاس جو ہے یہ ساری سویلائزیشن، یہ سارے شہر جو ہے وہ بنائے گئے تھے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہے میں ریڈ آؤٹ کروں گا، کیونکہ بولتے وقت جو ہے وقت کا خیال نہیں رہتا، تو انشاءاللہ آج اس کتاب سے جو ہماری درسی کتاب تھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی، اس کے ایم اے فرسٹ ایئر کی جو کتاب ہے ارلی ریلیجیس ٹریڈیشن، قدیم مذہبی روایات، تو اس سے میں کچھ چیزیں پڑھ رہا ہوں، اور کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پروفیسر رومیلا تھاپر جو ہندوستان کی ہمارے دور میں اس وقت میں جو ہے اینشنٹ انڈین ہسٹری پر، قدیم ہندوستانی تاریخ پر ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پروفیسر تھیں اور آج بھی وہ پڑھا رہی ہیں۔ تو قریب 50 سال سے انہوں نے صرف جو ہے مطلب ان کا ایک عمر کا بڑا حصہ جو ہے وہ اینشنٹ انڈین ہسٹری پر کام کرنے میں گزر گیا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہم نے گروپ میں ڈالی تھی اینشنٹ انڈین ہسٹری بائی پروفیسر رومیلا تھاپر، تو اس سے بھی کچھ چیزیں میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اور دوسری بھی انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کو لیکچر کے بعد جو ہے پرووائڈ کرائی جائیں گی، کچھ ویڈیوز کے لنک بھیجوں گا، تو جو اور اس پر جاننا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کچھ چیزیں جو ہے اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، مولانا آزاد ایجوکیشن نیشنل اردو یونیورسٹی کی ایم اے ہسٹری کی کتاب سے۔ اور لکھتے ہیں ہڑپائی تمدن۔ دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ایک ہے انڈس ویلی سویلائزیشن، اس کا نام اس لیے پڑا کیونکہ یہ جو سویلائزیشن ہے، جو شہروں کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ جو 4,500 سال پرانے لوگوں کی ہم بات کریں، یہ جو ہے سندھ ندی کے آس پاس جو ہے بسے ہوئے تھے، اس لیے جو ان کو انڈس ویلی سویلائزیشن یا سندھ ندی کی تہذیب جو ہے ان کو کہتے ہیں، یا ہڑپا تہذیب بھی ان کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 1920 عیسوی میں، یعنی آج سے 100 سال پہلے، سر جان مارشل جو آرکیولوجسٹ سروے آف انڈیا، یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ بہت ہی بیک بون ہے انڈین ہسٹری کی آرکیولوجی کا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بابری مسجد کا جب مسئلہ ہوا تھا تو آرکیولوجی سروے آف انڈیا کو دیا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے اس پر جو ہے مزید تحقیق کرنی ہے۔ ابھی جب گیان واپی کا مسئلہ ہوا تو بھی آرکیولوجی سروے آف انڈیا کو بولا گیا کہ بھئی آپ کو اس پر تحقیق کرنی ہے۔ اور آگے بھی جو ہسٹوریکل سائٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کا تاج محل ہو گیا، آپ کا قطب مینار ہو گیا، لال قلعہ ہو گیا دہلی کا، اور دوسرے جو قلعے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو ایک نام نظر آئے گا، آرکیولوجی سروے آف انڈیا۔ تو یہ اسی زمانے کی بات ہے جب آرکیولوجی سروے آف انڈیا کے جو ڈائریکٹر تھے وہ سر جان مارشل تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے انگریزوں کا دور تھا، تو سر جان مارشل جو ہے اس زمانے میں انہوں نے یہ کام کیا تھا 1920 میں۔ تو 1920 کے دہائی میں جو آج کا پاکستان ہے، پنجاب کا جو علاقہ ہے، جو کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں، وہ جو علاقہ ہے، وہ جو بیلٹ ہے جو گرین مارک کیا گیا ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو علاقہ تھا اس میں کھدائی ہو رہی تھی، بیسیکلی وہاں پہ ریلوے کا کام چل رہا تھا۔ تو اس زمانے میں جو ہے اس جگہ سے کچھ کھنڈرات نمودار ہوئے، لائک ان بٹوین آف ایکسکیویشن سم ریونز کیم اپ۔ تو لوگوں نے اس پر جو ہے تحقیق کی، پھر سر جان مارشل خود جو ہے تاریخ سے جڑے ہوئے تھے تو ان کو بلایا گیا، اور دوسرے جو انڈین ہسٹورینز تھے، جو آرکیولوجی سروے کے لوگ تھے اس زمانے کے، جو ایکسپرٹس تھے، ان لوگوں کو بلایا گیا کہ بھئی یہ چیز نکل کے آئی ہے، اس کی جو ہے تحقیق کی جائے۔ تب یعنی آج سے 100 سال پہلے، آج سے صرف 100 سال پہلے ہندوستانیوں کو معلوم پڑا کہ ہمارے پاس ایک 4,500 5,000 سال پرانی تہذیب تھی۔ یعنی ہم کو خبر نہیں تھی کہ ہم اتنے بھی پرانے تھے۔ لوگ جو ہے آج سے 100 سال پہلے یہ سمجھتے تھے کہ جو مصر کی تہذیب ہے، جو میسوپوٹامیہ کی تہذیب ہے، عراق کی اور مصر کی، یہ سب سے پرانی تہذیب ہے جو نون ہسٹری میں لوگ، اس لیے پہلے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہرپن سویلائزیشن یا انڈس ویلی سویلائزیشن سب سے قدیم ہے، سب سے پرانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل کے دن کہیں بھی کھدائی ہو، کہیں بھی کچھ ایسے دستاویز نکل کر آئے، کچھ ایسے کھنڈرات نکل کر گئے، ہم کو پھر پتا چلے گا کہ بھئی
10,000 سال پرانے بھی پہلے لوگ رہتے تھے، کیونکہ دنیا میں جو ہے انسان کا جب سے وجود ہوا ہے، ہم نے تاریخ میں سب سے پہلے وہی پڑھا تھا کہ جب اسے انسان کا وجود ہوا اسی زمانے سے تاریخ لکھی گئی، اور اسلام نے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے جب روحوں کو اللہ عز و جل نے پیدا کیا تھا، تو قرآن پاک میں اس کا سارا ذکر موجود ہے، ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ تو تاریخ بہت پرانی ہوتی ہے، لیکن جو نون ہسٹری ہے، جس کے کچھ دستاویز ہیں، کچھ کھنڈرات ہیں، کچھ کتابیں ہیں، یا کچھ جو ہے مینوسکرپٹس ہیں، مخطوطات ہیں، اس کے ذریعے تو جو تاریخ سمجھی جا رہی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آج سے قریب 4,500 سال پرانی یہ تاریخ ہے، اور یہ بات ہم کو صرف 100 سال پہلے معلوم پڑی ہے۔ تو 100 سال پہلے جو ہے سر جان مارشل کے ذریعے کھدائی ہوئی، تو آرکیولوجی سروے آف انڈیا نے جو ہے یہ سارے کھنڈرات اپنے انڈر میں لیے، پھر انہوں نے وہاں پر اور کھدائی کی، پروفیشنل ایکسکاویشن جس کو بولتے ہیں، کہ ان لوگوں نے اپنے پروفیشنلز ہائر کیے اور ایک ماہر لوگوں کو جو ہے وہاں پر کھدائی کرنے کو بولا گیا۔ پھر بہت سی چیزیں جیسے کہ آپ ان فوٹوگرافس میں دیکھ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں نمودار ہوئی۔ ایک بڑا جو ہے باتھ ٹب، ایک بہت ہی بڑا سوئمنگ پول، نہانے کی جگہ جو ہے دریافت ہوئی، جو کہ بہت بڑی تھی، بہت وسیع، کیونکہ وہاں پہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں وہ دریافت ہوئی۔ اور ایسی جو ہے مہارت انجینئرنگ کا، جس کو ہمارے طیب بھائی بتا سکتے ہیں کہ انجینئرنگ کا ماسٹر پیس، ایسے بہت سی چیزیں، ٹاؤن پلاننگ سسٹم، اور جو ہے اریگیشن سسٹم، اور کھیتوں میں پانی کیسے پہنچایا جائے گا، لوگوں کے گھروں میں پانی کیسے پہنچایا جائے گا، سڑکیں کیسی ہوں گی۔ بلکہ ایک ویسے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہمارا جو آج کا ٹاؤن پلاننگ سسٹم ہے، جیسے کہ ابھی جوشی مٹھ کا واقعہ ہوا کہ وہ جو شہر بسایا گیا تھا اسی وقت لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ڈوب جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا، لیکن لوگ نہیں مانے۔ لیکن آج سے 4,500 سال پہلے، 3,000 سال پہلے کا جو ٹاؤن پلاننگ سسٹم تھا ہندوستان کا، وہ بتایا گیا ہے کہ اتنا صاف ستھرا شہر ہوتا تھا، اتنا جو ہے وہ کلین سٹی ہوتا تھا۔ ہم آج جو ہے سوچھ بھارت کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے آبا اجداد جو ہے 4,500 سال پہلے اپنے شہروں کو اتنا صاف شفاف، اتنا کلین رکھتے تھے کہ پروفیسر رومیلا تھاپر نے لکھا ہے کہ آج کے ہندوستان کے کسی بھی شہر میں اتنی صفائی نہیں ہوتی تھی جتنی صفائی اس زمانے کے جو ہے ہرپن سویلائزیشن اور انڈس ویلی سویلائزیشن کے وہ جو شہر دریافت ہوئے ہیں۔ اور ان کے اپنے دعوے ہیں کہ کیسے، کیونکہ وہاں پر کچروں کا کوئی انبار لوگوں کو نظر نہیں آیا، جیسے کہ دلی میں گڑگاؤں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچروں کا انبار ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں انشاءاللہ آئیں گی، میں انشاءاللہ کچھ چیزیں ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو ایک شہر جو دریافت ہوا وہ ہڑپا تھا، ایک شہر جو دریافت ہوا وہ موہنجو دارو تھا، اور دوسرے بھی شہر دریافت ہوئے، جیسے کہ راجستھان میں جو ہے کالی بنگن کا ایک شہر دریافت ہوا، اور گجرات میں لوتھل ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک شہر، یعنی ایسے کھدائی میں کھنڈرات نکل کر آئے۔ پنجاب میں ایک روپر کر کے علاقہ ہے، وہاں پہ بھی یہ کھنڈرات نمودار ہوئے۔ تو یہ جو تہذیب تھی، یہ جو لوگ تھے 4,500 سال پہلے، 3,000 سال پہلے، یہ ہندوستان کے اس نارتھ کے علاقے میں جہاں انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے، وہ پنجاب کا علاقہ اور وہ گجرات کا علاقہ اور راجستھان کا علاقہ، بلکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے بنگال تک لوگوں نے کھدائیاں کی ہیں، اور لوگ جو ہے اس پر مزید ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو تہذیب تھی یہ کتنی بڑی تھی، کتنی واسٹ تھی، کہاں کہاں تک لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ تو کچھ چیزیں جو ہے ہریانہ میں بھی دریافت ہوئی، کچھ آرکیولوجی کے سائٹس ہیں، تو قریب 1,000 سے زیادہ سائٹس، یعنی ایسے کھنڈرات جو ہے 1,000 سے زیادہ ملے ہیں، جو آج سے 3,000 سال پرانے، 4,000 سال پرانے، کچھ لوگوں کے مطابق 8,000 سال پرانے بھی جو ہے بتائے جاتے ہیں۔ تو انہی کھنڈرات میں جو لوگ رہتے تھے ان کا کیا سسٹم تھا، ان کا کیا بلیف تھا، ان کا کون سا مذہب تھا، ان کی لینگویج کون سی تھی، انشاءاللہ کچھ باتیں اس سے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ تمدن تقریباً 3,000 قبل مسیح کا ہے، اور اس کے ارتقاء کی نوعیت پر انحصار کرتے ہوئے یہ مانا گیا ہے کہ ہڑپائی تمدن کے 3 اہم ادوار تھے۔ یعنی جو ہڑپن سویلائزیشن، جو ہڑپا کا شہر ہے، تو 2 چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ایک ہوگا انڈس ویلی سویلائزیشن جو پوری سویلائزیشن، پوری تہذیب کی بات کرتا ہے، ایک ہے ہڑپن کلچر، یعنی اس زمانے میں جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں انڈین ڈائسپورا، انڈین کلچر، ویسٹرن کلچر، پاکستانی کلچر یا پاپ کلچر، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو اس وجہ سے جو ہے جو ہرپن کلچر کی بات ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں ہرپا چونکہ ان کا سینٹر تھا اور موہنجدارو چونکہ ان کا سینٹر تھا، یہ 2 بڑے شہر تھے۔ تو ان لوگوں کا اس زمانے کا جو تہذیب مانی جاتی، جو کلچر مانا جاتا ہے، اس کو ہرپن سویلائزیشن، ہرپن کلچر بولتے ہیں۔ تو ابتدائی ہڑپائی تمدن، مکمل ہڑپائی تمدن اور مابعد ہڑپائی تمدن۔ تو یہ جو 4,500 سال پرانی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی 3 کیٹیگری ہسٹورین نے کی ہے۔ جو اولڈسٹ تھا
یعنی جو ابتدائی ارلی ہرپن سویلائزیشن، پھر ایکچوئل ہرپن سویلائزیشن، اور اس کے بعد پوسٹ ہرپن سویلائزیشن، ہرپن سویلائزیشن کے بعد انشاءاللہ اتنی ڈیپ میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو موٹی موٹی باتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ اس تمدن کے آثاریاتی واقعات کو سب سے پہلے ہڑپا اور موہنجوداڑو میں 1920 میں دریافت کیا گیا، جیسے میں بتا چکا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ خیال کیا گیا تھا کہ یہ تمدن سندھ ندی کی گھاٹی تک محدود تھا، حالانکہ ایک کے بعد ایک آثاریاتی کھدائیوں نے یہ ثابت کیا کہ اس تمدن کے خد و خال سندھ وادی تک محدود نہیں تھے، بلکہ شمال مغربی اور مغربی ہندوستان کے ایک وسیع علاقے پر پھیلا ہوا تھا۔ جو میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو تمدن تھا یہ بالکل نارتھ انڈیا کا پورا علاقہ، یعنی آج کا پاکستان اور افغانستان اور بنگال کا یہ پورا بنگلہ دیش کا علاقہ، یہ سارا جو ہے ایک پورا بیلٹ تھا، یہ سویلائزیشن میں لوگ رہتے تھے۔ اور یہ بھی ہسٹورینز نے بات کی ہے کہ پہلے جو ہے سندھ ندی کے پاس رہتے تھے، پھر ہو سکتا ہے اینڈ جتنی باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں یہ صرف لوگوں کے جو ہے ازمپشنز ہیں، لوگوں نے جو چیزیں وہاں دیکھی ان کھنڈرات میں دیکھی، اس کے بعد اس کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی، اور لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے، آرکیولوجی والوں نے اپنے ماڈرن ٹیکنیکس کے حساب سے اس پر جو ہے اندازے لگائے، اگزامپل سیٹ کی، اس حساب سے بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو ہم کو بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے مشاہدات ہیں، آبزرویشنز ہیں۔ ہمارے پاس اس تہذیب کی کوئی ریٹرن ڈاکیومنٹ نہیں ہے، لیٹ می ٹیل یو، ٹھیک ہے؟ آج سے جو 4,500 سال پرانی، 5,000 سال پرانی تہذیب کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس تہذیب کا کوئی ریٹرن ڈاکیومنٹ، کوئی جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، لکھاوٹ میں، کوئی کتابی شکل میں ہمارے پاس کوئی دستاویز، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں صرف آبزرویشنز ہیں، لوگوں کی اپنی ریسرچ ہے، لوگوں نے جو ہے نیو ٹیکنالوجیز کے حساب سے، جیسے کہ وہاں پر کچھ اینٹیں ملی، یعنی جو عمارتیں تھیں وہ ان کی اینٹیں ملی، تو لوگوں نے اینٹ دیکھ کر کے یہ اندازہ لگایا کہ اس وقت جو ہے آگ کا بھی تصور تھا، لوگ جو ہے ایک پرٹیکولر سائز کی اینٹ بناتے تھے اور اس سے گھر بناتے تھے۔ آپ اس میں دیکھیں گے فوٹوز میں کہ ان کا جو گھر بنانے کا سسٹم تھا، ہمارے ہاں جیسے آج ماڈرن زمانے میں اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، ماسٹر بیڈ رومز ہوتے ہیں، سوئمنگ پول ہوتا ہے، گارڈن ہوتا ہے گھر میں، تو یہ ساری چیزیں آج سے 4,500 سال پہلے بھی موجود تھی۔ تو ان کا جو ٹاؤن پلاننگ سسٹم، ہاؤس پلاننگ سسٹم، اور جو ہم لوگ واٹر کینال سسٹم ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں موجود تھی، تو دیکھنے والوں نے اس کو دیکھا ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم کو آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اتنے سال پرانے جو لوگ تھے ان کے بارے میں ہمارے پاس ریٹرن ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ ہم نے سورسز آف ہسٹری میں بتا چکے ہیں کہ آپ کے کھنڈرات جو ہیں، آپ کے جو آرکیولوجی کے سائٹس ہیں، یہ بھی آپ کا سورس آف ہسٹری ہے، لیکن وی کین سمپلی ازیوم سم تھنگ، یعنی ایک بڑا بات، ایک بڑا سوئمنگ پول ملا ہم کو، تو ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوئمنگ پول ہے، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ سوئمنگ پول ہے، لیکن ہمارے پاس ریٹرن ڈاکیومنٹ نہیں، وہاں پہ کوئی بورڈ لگا ہوا نہیں ہے کہ دس واز اے سوئمنگ پول۔ تو وہ ان لوگوں کی جو لینگویج تھی، یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کی جو لینگویج تھی، اس پر میں زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے جال نما شہر سے لے کر پختہ اینٹوں کے سائز اور رسم الخط کی مماثلت، جس کی تشریح ابھی باقی ہے، ایک انوکھی تہذیبی یکسانیت کی اطلاع دیتے ہیں جو ہڑپائی تہذیب میں برسوں تک رائج تھی۔ تو دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں کہ یہ جتنی باتیں ہڑپا سویلائزیشن کی اور یہ ساری کھنڈرات جو ملے تھے اس علاقے میں، آپ آج کا جو پنجاب کا علاقہ، پاکستان اور ہندوستان کا پنجاب، دونوں جگہ پنجاب ہے، تو ڈونٹ بی کنفیوز۔ جو راجستھان میں جو سائٹ ملی ہے اور جو اس کو کالی بنگن بولتے ہیں، یہ سارے جو کھنڈرات ملے ہیں اس کے حساب سے لوگ جو ہے اسٹڈی کر کے بتا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ریٹرن ڈاکیومنٹ نہیں ہے، جیسے کہ آپ فوٹوز میں دیکھ سکتے ہیں، ان کا جو لکھنے کا طریقہ تھا اس پر لوگوں نے بحث کی ہے کہ اٹ واز ناٹ دیبا، کیا بولتے ہیں اس کو، جو ہندی کا اسکرپٹ ہوتا ہے دیونگری اسکرپٹ، تو وہ اسکرپٹ لوگوں کا نہیں تھا، دیٹ واز سم تھنگ ایلس، کیونکہ ایسے دستاویز ہمارے پاس موجود ہے کہ دے ور لائک رائٹنگ فرام رائٹ ٹو لیفٹ، جیسے آپ اردو اور عربی لکھتے ہیں، آپ سیدھے ہاتھ کی طرف سے دائیں ہاتھ کی طرف آتے ہیں، فرام رائٹ ٹو لیفٹ، ہم ایسے اور اردو لکھتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ، لیکن جو ہندی لکھتے ہیں، جو سنسکرت لکھتے ہیں، دے رائٹ فرام لیفٹ ٹو رائٹ۔ دیوناگری اسکرپٹ میں جب ہندی لکھا جاتا ہے تو الٹے ہاتھ سے جو ہے سیدھے ہاتھ کی طرف آیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سورس ہے ایک بات بیان کرنے کے لیے، کہ وہ پچھلی کلاس میں کسی نے اسٹوڈنٹ نے مطلب سوال کیا تھا کہ جو آرینس تھے ان کی لینگویج کون سی تھی،
تو میں نے اس کو سسپینس میں رکھا تھا کہ آپ لوگوں کو اس پر ریسرچ کرنی ہے کہ آرینس کی لینگویج کون سی تھی، آرینس کہاں سے آئے تھے۔ تو یہاں پہ پھر میں اشارہ دے رہا ہوں کہ یہ جو لوگ تھے آج سے 4,500 سال پہلے، یہ یقیناً جو ہے وہ ڈراویڈینس ہو سکتے ہیں یا پوسٹ ڈراویڈینس ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا جو لینگویج تھا، یہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ابھی، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے جو لینگویج تھا، اس کے جو لیٹرز تھے، اس کے جو سمبلس تھے، اٹ واز ناٹ لیٹرز لائک انگلش میں 26 لیٹرز ہوتے ہیں، اردو میں 26 ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا جو لینگویج تھا یہ سمبولک تھا۔ جیسے کہ ایک آپ دیکھیں گے کہ کسی پر جو ہے ڈائمنڈ کا اسکار کا نشان ہے، کسی پر کوئی پرندے کا نشان ہے، تو یہ لوگ جو لکھا کرتے تھے اس کا ہمارے پاس کسی نے اب تک سمجھا نہیں ہے۔ تو جتنے ہسٹورینز ہیں، جتنے آرکیولوجی کے والے لوگ ہیں، وہ سارے جو ہے ان کھنڈرات کو دیکھ کر کے، ان کے جو آثار کے جو باقیات ہیں، ان کے جو ریونز ہیں ان کے، اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ریٹن ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ یہ بات بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جو ہم لوگ جو عربی لکھتے ہیں، اردو لکھتے ہیں، فارسی لکھتے ہیں، تو اٹ واز اسٹارٹنگ فرام رائٹ ٹو لیفٹ، اینڈ جو دیوناگری اسکرپٹ سنسکرت اور ہندی اور کنڑ والی ہوتی ہے، اٹ واز لائک فرام لیفٹ ٹو رائٹ۔ تو یہ لوگ جو لکھتے تھے وہ رائٹ ٹو لیفٹ لکھتے تھے، آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے۔ دوسری، بہت سی ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، آثاریاتی دریافتوں کی بنیادوں پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک ترقی یافتہ شہری تمدن تھا۔ پروفیسر رومیلا تھاپر نے اپنی جو بک میں ریفر کر رہا ہوں، دا اینشنٹ انڈین ہسٹری، اس میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے، اینڈ شی اسٹارٹنگ وتھ لائک مین ٹیکس ٹو سٹی لائف۔ یعنی ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، کیوز میں رہتے تھے، پھر جب لوگ جو ہے ذرا شعور آنے لگا، لائک دے ور گیٹنگ انٹیلیجنٹ، ان لوگوں کو کچھ چیزیں معلوم ہونے لگی، تو لائک پروفیسر رومیلا تھاپر لکھ رہے ہیں کہ مین ٹیکس ٹو سٹی لائف، یعنی پہلے جو لوگ جنگلوں میں رہتے تھے اب وہ لوگ شہروں کی طرف آنا شروع ہوئے۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں سویلائزیشن کی، یہ شہری تمدن کی بات کر رہے ہیں، سٹی لائف کی بات کریں۔ ان کا اپنا شہر تھا، ان کا اپنا سسٹم تھا، ان کے اپنے مارکیٹس تھے، ان کے اپنی جو ہے لائف تھی۔ تو یہ لکھتے ہیں پروفیسر رومیلا تھاپر کو، I'm quoting, over the years some of the smaller villages grew into large ones. The number of people living in them increased. New needs arose and new occupations were started. People in these large villages were prosperous because they were now producing more food than they required for their needs. میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، جو 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں جو میں نے نوٹ کر کے رکھی ہیں۔ She writes, Professor Romila Thapar, I'm quoting from her book Ancient Indian History, civilization is that stage of man's development when he looks for more than just the satisfaction of his material needs. تو کسی بھی تہذیب کی جب بات ہو رہی ہے، سویلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، آج بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ روز کھاتے روز کماتے ہیں ان کو غیر مہذب مانا جاتا ہے، لائک ان کے پاس روز کھانے کمانے کے علاوہ جو ہے کوئی کام نہیں، دوسرا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا کھانا کمانے کے علاوہ ٹائم ہوتا ہے۔ پروفیسر رومیلا تھاپر نے بہت ہی اچھی بات لکھی ہے، I'm just quoting her. He has leisure to think and to seek answers to the many questions which puzzle him about the life. یعنی انسانوں کے پاس جب خالی وقت ہوتا ہے، لیجر ٹائم ہوتا ہے، then they start thinking. اگر آپ کے پاس کھانے کمانے کے علاوہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو آپ سوچ نہیں پاتے چیزوں کو۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ انسان کی جو ابتدا ہوئی، یعنی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب انسان کے پاس جو ہے اپنے کھانے کمانے کے علاوہ ٹائم تھا، تو ان کے پاس سوچنے کا وقت تھا۔ She quotes, he has leisure to think. اس کے پاس جو ہے خالی وقت تھا کہ وہ سوچے۔ جب انسان سوچتا ہے when we start thinking then things will come up. یعنی اس کو جو بولتے ہیں کہ need is the mother of inventions، یعنی ضرورت جو ہے ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ تو آپ تاریخ پڑھیں گے انوینشنز کی، تو جیسے کہ پہلے لوگ پتھر کے اوزار بناتے تھے، پھر ان لوگوں نے لوہا دریافت کیا تو لوہے کا اوزار بنایا۔ آج وہ اوزار، وہ ہتھیار چلتے چلتے ہمارے پاس جو ہے ایٹم بام ہو چکے ہیں، نیوکلیر بامز ہو چکے ہیں۔ ناؤ وی آر ان دا اسٹیج، یعنی ہم جہاں پتھر کے اوزار بناتے تھے وہاں سے لے کر کے اتنا ہم نے ترقی کر لی ہے کہ ناؤ ایک بٹن کی دوری پر ہے کہ پوری دنیا برباد ہو سکتی ہے۔ تو یہ تاریخ ہے ہماری کہ جب جو ہے انسان پتھر کے زمانے سے لے کر کے آج نیوکلیر پاورز بنا رہا ہے۔
تو یہ چیز سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج سے 4000 سال پہلے بھی جو لوگ اس دنیا میں تھے وہ اتنے ماڈرن اتنے ایڈوانس تھے کہ ان کا اپنا باتھنگ سسٹم تھا، ان کا اپنا ٹاؤن پلاننگ سسٹم تھا، ان کے اپنے اریگیشن سسٹم تھے، ان کا اپنا روڈز کا انتظام تھا، اور اتنا صاف اور اتنا اچھا انتظام تھا کہ آج ہمارے بہت سے سٹی جو ہے اس ہسٹوریکل سائٹ کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں اس لیے ہم کو سیکھنی ہے کہ اتنا ماڈرن جو زمانہ تھا، اتنے ماڈرن جو لوگ تھے، وہ ایک ہی آن میں یعنی ایک زمانہ ان پر آیا کہ وہ لوگ پھر نابود ہو گئے، ان کا ایگزسٹنس نہیں رہا. یعنی جو لوگ اتنے ایڈوانس تھے، اتنا سب کچھ رکھتے تھے، ان کا جو ہے ایک زمانے کے بعد ہزاروں سالوں تک نام و نشان نہیں تھا. اس کو میں کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. جو ہمارا لیسن ہے ہسٹری کا، کہ آپ کو ہسٹری اگر 4500 سال پرانے لوگوں کی بات پڑھ رہے ہیں تو ہم کو اس سے کیا سیکھنا ہے. آئی کنٹینیو ٹو دس. کچھ بھی باتیں میں بتا رہا تھا، ان کی لینگویج جو ہے رائٹ ٹو لیفٹ تھی، جیسے اردو عربی والی ہوتی ہے. وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، ان کے جو کام کرنے کا طریقہ تھا، وہ کیا کیا کاروبار کرتے تھے. تو یہ لکھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر سماج پیشوں کے اعتبار سے بٹا ہوا تھا. یعنی جو پروفیشن ہوتا ہے، لائک society is divided by the profession. He's a doctor, he's an engineer, he's a mason. Like that. ان کے زمانے میں بھی یہ کیٹیگریز تھی کہ لوگ جو ہے اپنے پروفیشن کے حساب سے بٹے ہوئے تھے. اور تمام تر امکانات کے طور پر دیہی معاشرے ہڑپائی تہذیب کا مرکز قائم کرتے تھے. یعنی جو ہڑپا کے شہر تھے وہ دیر ور سینٹرز. حالانکہ ہڑپائیوں کا اصل پیشہ زراعت تھا. یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ہندوستان میں جو مین آکوپیشن ہے وہ آج سے 5000 سال پہلے بھی ایگریکلچر ہی تھا، زراعت ہی تھا، کھیتی باڑی ہی تھی. اور آج بھی more than 50% of Indians are still living on dependent directly or indirectly on agriculture. تو یہ آپ کو چیزیں کنیکٹ کرتی ہیں کہ ہم 5000 سال بعد بھی زراعت ہی میں ہیں. تو وہ گاؤں کے بچے، وہ گاؤں کے لوگ جو کھیتی باڑی چھوڑ کر کے جو ہے شہروں میں مزدوری کرنے آ رہے ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ بھائی کھیتی باڑی کر کے جب آپ اناج اگائیں گے تبھی تو لوگ کھائیں گے. اگر آپ جو ہے بلڈنگ بنانے میں آ گئے اور مزدوری کرنے میں آ گئے تو آپ کو جو فوڈ شارٹیج پڑتا ہے. یعنی آج بھی اتنا ماڈرن زمانہ ہونے کے بعد بھی بڑے بڑے کنٹریز ہیں جن کے پاس اپنے کھانے کو کھانا نہیں ہے. دے ور لائک امپورٹنگ فوڈ. ویسے بہت سی کنٹریز ہیں دنیا میں، جیو پالیٹکس میں پڑھیں آپ، ایسی بہت سی کنٹریز ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے. کھانا ابھی ہمارے فتح اللہ بھائی جو بنگلور فلاح کے ہیڈ ہیں وہ بتا رہے تھے کہ سنگاپور جیسا ایڈوانس کنٹری ہے، وہاں پہ سارا میٹ جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، سارا گوشت جو ہے وہ باہر سے آتا ہے، آسٹریلیا سے آتا ہے اور دوسرے علاقوں سے آتا ہے. تو انسان کتنا بھی ماڈرن ہو جائے، وہ اتنا ماڈرن نہیں ہوا ہے کہ اپنی ضروریات کو وہ پوری طرح جو ہے کمپلیٹ کر سکے. تو وہی بول رہے کہ ان کا جو اصل پیشہ تھا وہ زراعت تھا. بڑی تعداد میں صنعت و حرفت کے شواہد ملے ہیں جو زراعت کی زیادتی اور ایک وسیع تجارتی نظام کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کہ اس زمانے میں لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، کماتے تھے، کھاتے تھے، لیکن وہ اتنی زیادہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، اتنا زیادہ بھی کاروبار کرتے تھے کہ وہ لوگ، جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، اس زمانے میں جو عراق اور ایران اور ایجپشن سویلائزیشن، یہ تینوں سویلائزیشن ہندوستان کی، عراق اور ایران کی اور ایجپٹ کی، یہ تینوں سویلائزیشن جو نون سویلائزیشن ہے. اور وی ہیو پروف دیٹ جو عراق اور ایران کے کچھ سائٹس پر ملا ہے کہ وہاں پر جو انڈس ویلی سویلائزیشن جو لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے لیٹرز ہم کو ملے ہیں، لائک ان کا جو اسکرپٹ ہے وہ ملا ہے. یعنی اس زمانے کے لوگ گلوبل ولیج جو ہم بول رہے ہیں آج، یعنی دنیا ایک جو گلوبل ولیج ہو گئی، ایک چھوٹا سا گاؤں ہو گیا. تو آج سے 5000 سال پہلے، 4500 سال پہلے، 3000 سال پہلے بھی لوگ جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے اور ٹریڈ کرتے تھے. تو اگر آج ہم جو ہے گلوبل ولیج بنا رہے ہیں، اپنی اکانومی کھول رہے ہیں، تو دیر از نتھنگ لائک اسپیسیفک. ہمارے جو فور فادرز تھے وہ لوگ بھی جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے تھے. دیر آر پروفس. تو ہندوستان کے لوگ عراق میں بھی تجارت کرتے تھے، ایجپٹ میں، مصر میں بھی تجارت کرتے تھے. اور یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لوگ اس وقت اتنے فلرش تھے، اتنے ایڈوانس تھے اور اتنے خوشحال تھے کہ اپنا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، پھر دے آر گوئنگ انٹرنیشنل. اگر کسی ملک کا اپنا انتظام نہیں ہے، جیسے کہ ابھی سری لنکا میں ہوا، سری لنکا واز ان کرائسس، ورسٹ کرائسس. تو ان کے پاس خود کے کھانے کمانے کا مسئلہ تھا، تو ایکسپورٹ کم ہو جاتا ہے. اٹ از آل آئی ایم گوئنگ اگین اکنامکس اینڈ فائنانس بیکاز آئی ایم اے فائنانس گائے.
تو آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ، بٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ سے آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارے جو فور فادرز تھے وہ اتنے ایڈوانس تھے، اور وہ لوگ بھی جو تجارت کرتے، تو یہ ایک سلسلہ چلا ہے انٹرنیشنل ٹریڈز کا. تو ہندوستان ایسا نہیں تھا کہ ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، باہر کے لوگوں سے ان کا تعلق نہیں ہے. جیسے کہ چونکہ بات نکل رہی تو بتا دوں، ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے تک بھی جو ہے عربوں سے ان کے تعلقات تھے. دیر آر ویل ریٹرن ڈاکومنٹڈ پروفس. یعنی جو عرب کے لوگ تھے، جو ایجپٹ کے، ایران کے، اور ادھر سعودی عرب کے، اس وقت جس کو حجاز بولتے تھے، آج سعودی بولتے ہیں، تو اس وقت جو عرب کے لوگ تھے وہ ہندوستان میں تجارت کرتے تھے. جو ترکی کے لوگ تھے، جو ادھر ویسٹرن کنٹریز کے لوگ تھے، وہ ہندوستان آتے تھے اور یہ وہاں جاتے تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو ایک تہذیب جنم لیتی ہے. دیٹ واز مائی مین ٹاپک. تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کاروبار بھی کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ایک وسیع علاقے پر محیط ایک ترقی یافتہ تمدن کا خیال دلاتی ہیں جو ہزار ہا سال تک رائج تھا. یہاں پر ہمارے کام کی چیز یہ دیکھنا ہے کہ ایک تمدن میں جسے یکساں شہری منصوبہ بندی، ثقافت، ترقی یافتہ زراعت اور تجارت سے منسوب کیا جاتا ہے، کس طرح مذہبی عقائد اور روایت نے ثقافت کا ایک لازمی حصہ تشکیل دیا. تو یہاں پہ چونکہ ریلیجنس کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے کے لوگ کس ریلیجن کے تھے، ان کا بلیف سسٹم کیا تھا، ان کا مذہبی عقیدہ کیسا تھا، وہ ساری چیزیں یہاں پر بیان ہو رہی ہے. انشاءاللہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ واٹ واز دا ریلیجن آف ہرپن سویلائزیشن اور انڈس ویلی سویلائزیشن. لیکن اتنا مانا گیا ہے کہ وہ جو باقیات ملے ہیں، کھنڈرات ملے ہیں، کہ اس میں کوئی بڑا جو ہے عبادت گاہ ہمیں نہیں دریافت ہوا ہے. حالانکہ بہت سی مورتیاں ملی ہیں، میں اس کی فوٹوز انشاءاللہ آپ کو دوں گا. ایک پورا ڈاکومنٹ میں نے کلیکٹ کیا ہے جو لاہور یونیورسٹی کا ہے، کیونکہ آج جو ہے ہرپا کا جو سائٹ ہے وہ پاکستان میں ہے. تو دے ہیو مور لائک پروفس، اور دے ہیو مور ڈاکومنٹس، دے ہیو مور کیا بولتے ہیں اس کو، ان کے پاس دستاویز زیادہ ہیں، ان کے پاس پروفس زیادہ ہیں. وہاں پہ ایک میوزیم ہے جہاں پہ انہوں نے وہ ساری چیزیں دریافت کر کے وہاں پہ سجا کر کے رکھے. انشاءاللہ وہ ڈاکومنٹ میں آپ کو دیتا ہوں. تو اس سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آج سے 4,500 سال پہلے یہاں کیسے لوگ تھے. دے ور لائک ویل ایڈوانسڈ، دے ور ویل ایڈوانسڈ. ان کا اپنا تجارت کا سسٹم تھا، کھانے پینے کا سسٹم تھا. اور لوگ یہ بات مانتے ہیں، ہسٹورینس، آرکولوجی سروے والے لوگ، کہ دے ویر لائک بہت ہی ہیپی لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے. اور یہاں تک لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی راجا مہاراجا کا سسٹم نہیں تھا. ابھی ہم وہ دور میں نہیں آئے، مونارکی میں نہیں آئے. ہم راجا مہاراجا، سلطنت، فوج، جنگ جس کو ہسٹری بولتے ہیں، تو لائک جنگ ہوتی ہے اور ایک راجا دوسرے راجا سے لڑتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے. یہ اس زمانے کی بات نہیں ہو رہی. اس زمانے میں دیر ور نو مونارکس، دیر ور نو آرمیز. فوج، راجا مہاراجا، بادشاہ، اس کا تصور نہیں تھا. لوگ کھاتے تھے، کماتے تھے، ان کا اپنا پنچایت سسٹم ہوتا تھا، اس میں لوگ جو ہے رول کرتے تھے. تو یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کیونکہ جب لوگ اپنی ضروریات پر اور ایکچوئل نیڈز پر بات کریں گے، اس پر توجہ دیں گے، تو لوگ خوشحال رہیں گے. اگر لوگ ڈفرینسز پر بات کریں گے، مے بی کلچرل ڈفرینسز، آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز، اور ریلیجیس ڈفرینسز، اور اینی تھنگ، اگر جب آپ ڈفرینسز پر زیادہ فوکس کریں گے، اپنی پراسپیرٹی پر فوکس نہیں کریں گے، تو لائک یو ول لوز یور پروڈکٹیوٹی. آپ کی جو ہے قابلیت کھو دیں گے. اور ہم لوگ اسی میں پڑھتے رہیں گے کہ بھائی فلاں نے فلاں کو فلاں کیا تھا، فلاں نے فلاں کو فلاں کیا تھا، اسی میں ہم لوگ پڑھے رہیں گے. لیکن آج سے 5,000 سال پہلے جو تاریخ کی بات کرتے ہیں، اس زمانے میں کانفلکٹس یا جنگیں، یہ ساری چیزیں نہیں تھی. لوگ اپنا کھاتے کماتے تھے اور خوشحال زندگی گزارتے تھے. یہ باتیں میں نے بتا دی. لیکن جو بات میں آخری 5-10 منٹ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس تہذیب کو جاننے سے اتنا تو پتا چلا ہے کہ دے ویر ویل ایڈوانسڈ. اپنے زمانے کی اچھی ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے، اچھے گھر میں رہتے تھے، اچھی مارکیٹ جاتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے، اچھا رہتے تھے. لیکن ایک زمانہ آیا جب ان کا وجود ہی ختم ہو گیا. ایٹ اراؤنڈ 1700 BC اور 1300 BC, بیکاز وی ڈونٹ ہیو ریٹرن پروفس. تو لوگوں نے اپنے اپنے آبزرویشنز کے حساب سے بات کی ہے. یعنی آج سے قریب 3,000 یا 2,500 سال پہلے ان کا وجود ختم ہو گیا. ایک تہذیب جو اتنی ایڈوانس تھی، اتنی ویل فرنشڈ تھی، اتنے خوشحال لوگ تھے، وہ برباد ہو گئے.
ہم نے قرآن پاک میں قوم سمود کا ذکر سنا، قوم صالح کا ذکر سنا، قوم لوط کا ذکر سنا، اور قوم تبا کا ذکر سنا، حضرت انبیاء کرام کی قوموں کا ذکر سنا کہ ان پر عذاب آیا، اور انہوں نے جب گناہ کیے، انہوں نے جب بدکاریاں کی، انہوں نے جب اللہ کی معصیت کی تو ان پر عذاب آیا اور وہ برباد کر دیے گئے۔ تو اسی طرح سے میرا یہ ذاتی آبزرویشن آئی ایم کوٹنگ، حالانکہ ہسٹورین سے کہتے ہیں کہ یہ جو تہذیب ختم ہوئی، یہ جو لوگ برباد ہوئے، یہ جو لوگ فنا ہوئے، جس کے بعد جو ہزاروں سال تک نام نشان نہیں تھا، 1920 میں وی ڈسکورڈ اٹ، تو شہر کے شہر برباد ہوئے، شہر کے شہر تباہ ہوئے، شہر سے لوگ جو ہے پلائن کرنا شروع کیے، they were like migrating from one city to other city۔ ایک ریزن بتایا گیا کہ جو پنجاب کا زرخیز علاقہ ہے، جو سندھ ندی کا علاقہ ہے، سرسوتی ندی کا علاقہ ہے، وہ ندیاں سوکھ گئی، وہ ساری ندیاں سوکھ گئی، تو ان کا اپنا پانی کا سسٹم نہیں تھا، تو وہ لوگ جو ہے وہاں سے ادھر بنگال کی طرف اور بہار کی طرف، یو پی کی طرف آنا شروع ہوئے۔ وہاں پہ ہم کو پروفس ملے، ہریانہ میں ہم کو پروفس ملے، تو لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پلائن کرنا شروع، جیسے کہ آج یو پی بہار کے لوگ ممبئی اور بنگلور اور بڑے شہروں کی طرف آتے ہیں، تو سم تھنگ لائک دیٹ، ان کو اپنی ضروریات وہاں پوری نہیں ہوئی تو وہ لوگ ادھر آنا شروع ہوئے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہاؤ well you are equipped with technology, how well you are equipped with money, how well، یعنی آپ جتنے بھی خوشحال ہوں گے، ایک زمانہ آئے گا جب آپ جو ہے برباد ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تاریخ سے سمجھ لینا ہے کہ جو لوگ 1000 سال بھی جیتے تھے ان کو بھی مرنا ہے، جو لوگ 100 سال جیے ان کو بھی مرنا ہے، جو لوگ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے تھے ان کو بھی مرنا ہے۔ تو ہم کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ ان چیزوں سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی جو لوگ اتنے ویل فرنشڈ تھے، ویل اکوپڈ تھے، ان کا ایسا زوال آیا کہ قریب 2000 سال تک ان کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ قوم جو اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے، وہ تاریخ سے بھلا دیجیے، جو دیٹ دا سلوگن آف آور ہسٹری کلاسز، the nation that forgets its history will be forgetful history۔ تو وہ لوگ، انہوں نے کچھ لکھا نہیں ہے، ان کا ریٹرن میں ان کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، ان کا اپنا لینگویج جیسا تھا ان لوگوں نے شاید لکھا ہوگا، ہمیں دستیاب نہیں ہوگا۔ تو اپنی تاریخ اپنے دور میں لکھنا بھی ضروری ہے، آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے اس کو ڈاکومنٹ کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ آج سے 1000 سال بعد جب لوگ پڑھیں گے تو آج کے حالات کو سمجھ پائیں گے۔ آج ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ بھئی ہم اینشنٹ انڈین ہسٹری کی بات نہیں کرتے۔ بھائی اپنے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، پروف ہی نہیں ہے، ہم کیا بات کریں گے؟ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مغل ایرا کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کی اور ان کے سلطنت کی بات ہوتی ہے، اینشنٹ انڈین ہسٹری، آدی کال اور 5000 سال پرانی جو تاریخ ہے ہندوستان کی، اس پر بات نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ، انڈین سویلائزیشن، انڈس والی سویلائزیشن جو قریب 2000 سال 2500 سال تک پھیلی ہوئی تھی، اس پر بات کرنے کے لیے ایک کلاس میں کام ختم ہے۔ کیوں؟ وی ڈونٹ ہیو پروفس، ہمارے پاس کوئی ایسے واقعات ہی نہیں ہے، کوئی ریٹرن ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اپنی تاریخ کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو آج سے 5000 سال پہلے لوگ تھے، آج ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کچھ کھنڈرات ملے ہیں، اس میں بہت ہی بڑے جو عمارتیں تھی، بہت بڑے باتھ ٹبس تھے، سوئمنگ پولز تھے، روڈز تھے، ان کا اپنا جو ہے مارکیٹ تھا۔ یہ ساری ازمپشنز کی باتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ریٹن ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ تو تاریخ جو ہے لکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہاں سے ایک بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ لکھنے کا جو فن ہے، ہسٹوریوگرافی جس کو بولتے ہیں، وہ دنیا کو مسلمانوں نے دیا تھا۔ لیٹ می ٹیل یو، ابن خلدون کو آپ پڑھیں، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی کی میں نے بات کی۔ اسلام میں تاریخ کوئی اچھوتا ٹاپک نہیں ہے، اسلام میں تاریخ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ آف نالج ہے۔ تو تاریخ اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور السلام تک کی تاریخ بیان کی۔ تو ہم کو تاریخ میں دلچسپی لینی ہے، ہم کو تاریخ پڑھنا ہے۔ جب قوم لوط کا آپ ذکر پڑھیں گے تو یو ول لائک تھنکنگ ناؤ، جیسے LGBTQ کا مسئلہ چل رہا ہے، لائک میل کین میری، فیمیل کین میری ود اے فیمیل۔ تو یہ جو لواطتیں اور یہ جو نحوستیں اور یہ جو عذاب کو دعوتیں دینے کے کام زمانے میں چل رہے ہیں، تو آپ اس سے ایک سبق، ایک عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ بھئی جو لوگ 2000 سال تک اتنا ویل فرنشڈ تھے وہ بھی برباد ہوئے۔ تو اللہ عز و جل نے جو قانون دیا ہے ہم کو اس پر چلنا ہے، اور جو قومیں برباد ہوئی ان کا ذکر، ان کو بارے میں پڑھنا اس لیے ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔
ہم یہ قطعی نہ سوچے کہ ہمارا 3 BHK کا گھر ہے، ہمارا جو 10 فلور کا اپارٹمنٹ ہے، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہے، ہمارے پاس جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈس ہیں اور ہم کو کچھ نہیں ہوگا. اگر آج آپ نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی یا اپنی تاریخ خود رقم نہیں کی تو زمانہ آپ کو بھی بھول جائے گا. دیٹس مائی مین انٹینشن ٹو کم اپ وتھ. اگر ان لوگوں نے اپنی زبان، جیسے کہ ایجپشین سویلائزیشن میں لوگوں نے لکھنا شروع کیا تھا، جو چائنیز سویلائزیشن ہے، حالانکہ اٹس لائک ینگر سویلائزیشن ان کمپیئر ٹو ادر 3 سویلائزیشن، لیکن چائنا کے لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس ہیں تو ان کی تہذیب کو سمجھنا آسان ہے. لائک ان کا ایک ڈاکومنٹ ہے، اٹ از ایزی. تو جو غلطی ان لوگوں نے کی وہ ہم کو نہیں دہرانی. ہم کو اپنی تاریخ آج لکھنی ہے. آج جو واقعات ہو رہے ہیں، آج جو چیزیں ہندوستان میں یا دنیا بھر میں جہاں جہاں ہو رہی ہیں، ہم کو اس کو لکھنا ہے. وی ہیو ٹو کم اپ وتھ دس، وی ہیو ٹو ڈاکومنٹ واٹ از گوئنگ آن. ایک بہت ہی اچھا چینل ہے انسٹاگرام وغیرہ پہ، وہ لوگ لائک دے آر ڈاکومنٹنگ واٹ از گوئنگ آن. آئی ایم ناٹ کوٹنگ واٹ از گوئنگ آن. I'm not going into that because history class is not a politics class. But still I'm implying that اگر آپ نے آج کے واقعات اپنی نسلوں کو نہیں بتائے، جیسے کہ بابری مسجد کی بات ہوئی، اگر آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہاں مسجد تھی تو لوگ بھول جائیں گے. Nobody will like remember. شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں. You have to remind your upcoming generation. آپ کسی سرکار پر، کسی پولیٹیشین پر بلیم کر کے نہیں نکل سکتے. It is your responsibility to code what is going on. It's your responsibility to read what had happened. جو گزر چکا اور جو ہو رہا ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو ریکارڈ کرنا ہے، اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. اسی طرح سے یہ جو انسان کا قافلہ ہے، انسان کا جو سفر ہے، یہ اسی طرح سے جو ہے کنٹینیو ہوتا ہے. اور لوگوں کو، آنے والے لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ آج جو ہم غلطی کر رہے ہیں، یعنی اگر آج سے 50 سال پہلے ہم نے تاریخ کا شعور لیا ہوتا تو شاید بہت سے جو ہسٹوریکل متس ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں، مسلم رول کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں، جس کو آج ہم کاؤنٹر کرنا پڑ رہا ہے، وہ اگر آج سے 50 سال پہلے لوگوں نے کر لیا ہوتا تو وی وڈ ہیو مور دین واٹ وی ہیو. حالانکہ لوگوں نے کام کیا، I'm not denying their اسٹرگل. ایسے بہت سے ہسٹورینس تھے، بہت سے تاریخ دان تھے جنہوں نے بہت کام کیا ہے اسی زمانے میں، جب انگریز جو ہے تاریخ کو بدل رہے تھے، جب سیفرونائزیشن آف ایجوکیشن ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، تو لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن اکا دکا کا کام نہیں، یہ ہر فرد واحد کی، قوم کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو یاد کرے، اپنی تاریخ کو خود لکھے. ورنہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے انویسٹ کر کے اپنی تاریخ کو جو ہے وہ دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہم موہن جو داڑو کی بات کر رہے ہیں، اس پر جو ہے ایک بڑی ویل بجٹ فلم جو ہے لوگوں نے بنائی تھی. اینڈ لائک لوگ اپنی تاریخ سے خود کو جوڑ رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے پاسٹ کے بارے میں معلوم پڑتا ہے تو یو ول فیل کمفرٹیبل، یو ول فیل کانفیڈنس. اگر آپ کو جو متھ پھیلائے جاتے ہیں، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا ہے، اس کو آپ سمجھیں گے تو یو ول فیل کانفیڈنٹ. آپ میں انفیریورٹی کمپلیکس نہیں آئے گا. اگر کوئی بولے گا کہ فلاں بادشاہ نے فلاں کو فلاں کیا تھا تو یو ول ہیو دیٹ ریکارڈ کہ فلاں نے فلاں ایسے نہیں، فلاں نے فلاں ویسے کیا تھا. لائک میں اشارتاً کنایتاً باتیں کر رہا ہوں کیونکہ اٹس اے پبلک فورم. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویری اسپیسیفک آن فیو very critical or controversial topics. That's it from my side. It's 7:30. We are open for question and answer session. Jazakallah. Assalamu alaikum. لیاقت علی. جی بھائی لیاقت بھائی، میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں. 10 منٹ ہیں گائز ہمارے پاس، اور ان 10 منٹ میں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو یو کین آسک، یو کین گیو آور فیڈ بیک. میں انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کو شیئر کروں گا ابھی، جیسے لیکچر ختم ہوگا آپ اس کو گو تھرو کریں. کچھ ایک شارٹ ویڈیو ہے، ایک لانگ ویڈیو ہے. جیسے کہ لینگویج کی بات ہو رہی تھی کہ جو ہرپن سویلائزیشن میں یا انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو لوگ لینگویج بولتے تھے اس کا ریٹن ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو آئی ول شیئر یو لنک آف پروفیسر رومیلا تھاپر. ان کو دیکھیں، ان کو سنیں. شی از لائک 59 ایئر سے وہ صرف پڑھا رہی ہیں. شی از ان ٹو ہر 80s ناؤ. شی از اے لائک authority. وہ ایک بہت ہی عظیم مورخ ہے ہمارے زمانے کی، اور وہ اینشنٹ انڈین ہسٹری پر بہت کام کیا ہے. میں ان کا لنک شیئر کروں گا. ایک دھرو براٹی کا ویڈیو بھیجوں گا، وہ بھی دیکھ لیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بتائیں. سر یہ میں پوچھ رہا تھا آپ سے، یہ میرے سے پچھلی بار میں مس ہو گیا تھا یہ ایک سیشن جو تھا، یہ ریکارڈنگ سیشن مل سکتے ہیں سر؟ ہاں، سیشن ریکارڈ ہو رہا ہے. لیٹ می ٹیل یو گائز، میں تھوڑا 1 مہینے تک بہت بزی ہوں آفس کے کام میں.
تو میں ایک MNC میں کام بھی کرتا ہوں، تو منڈے ٹو فرائیڈے بہت بزی ہوں. تو انشاءاللہ جو ہے 1 مہینہ گزرنے دیجیے جنوری کا، اس کے بعد میں آپ کو جی ہر کلاس کا ریکارڈنگ انشاءاللہ پرووائڈ کراؤں گا. ریکارڈنگ ہو رہا ہے، میں آپ کو دیتا ہوں. اوکے سر. اینڈ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے سر یا حضرت نہ بلائیں. آئی ایم اونلی 27 ایئرس اولڈ. تو میں آپ سے بہت سے لوگوں سے بہت چھوٹا ہوں، تو اور میں کوئی سر اور حضرت نہیں ہوں. تو یو کین کال می بائی مائی نیم آصف. آصف میرا نام ہے، آپ مجھے نام سے بلا سکتے ہیں. میں کوئی حضرت یا سر نہیں ہوں. کسی کا کوئی دوسرا سوال ہے تو بتائیں، فیڈ بیک، یا اگر آپ کو اور کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں یا بورنگ ہو رہا ہے، واٹ ایور اٹ از، آئی وڈ لو ٹو ہیئر. اگر کسی کو مائک پر پوچھنے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ ڈسکشن گروپ میں ڈال سکتے ہیں. I see there are few comments. وادی سندھ کی تہذیب، جی جزاک اللہ. اصل میں جب اردو اور انگلش دونوں کو بولتا ہوں تو بھول جاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. That was good point, اسما پروین، جزاک اللہ. کوئی دوسرا سوال ہے تو بتائیں. I will allow. لوگ پوچھ رہے، سوری. جی عقیلہ بانو، میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں، بتائیں. ہلو حافظہ ام سلمہ، میں آپ کو بھی الاؤ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام، سر بتائیں. آپ جس بک سے آج ہے نا ایکسپلین کیے ہیں، کیا آپ بک شیئر کریں گے سر گروپ میں؟ اردو والی یا انگلش والی؟ کوئی بھی چلے گی سر. انگلش والا میں نے شیئر کر لیا ہے، تو میں ابھی شیئر کرتا ہوں. Give me a minute. جی جزاک اللہ خیر. آمین. ٹھیک ہے، میں ابھی شیئر کر رہا ہوں اس کو. ٹھیک، یہ جو میں نے ابھی کتاب بھیجی ہے، یہ اینشینٹ انڈین ہسٹری ہے بائی پروفیسر رومیلا تھاپر. 2-3 چیزیں اور میں ابھی آن لائن بھیج دیتا ہوں آپ لوگوں کو، پھر میں بھول جاتا ہوں جو میں نے وعدہ کیا تھا. اچھا پہلے کوشچن آنسر سیشن ہو جانے دیتے ہیں. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اور کوئی ہاتھ اٹھا رہے تھے. We still have 6 minutes to go. اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے یا کچھ کنفیوژن ہے، اور اگر وہ ہیں جو لاسٹ ٹائم انہوں نے پوچھا تھا کہ آریئنس کی لینگویج کون سی ہے، تو آئی وڈ لائک ٹو ہیئر فرام ہر. اگر مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بھائی 1 گھنٹہ سن لیا اور پھر بھول گیا، ایسا نہیں چاہیے، چلے گا. آپ کو خود سے تاریخ پڑھنی پڑے گی. میں جتنا ہو سکا اتنا بتاؤں گا، لیکن ہفتہ بھر آپ کو جب بھی ٹائم ملے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 5 منٹ، آپ کو یہ کتابیں پڑھنی ہے. اور ہسٹوریکل ویڈیوز، ڈاکومنٹریز گوگل پہ، لائک آپ کو فیس بک 1 گھنٹہ استعمال کرنا ہے تو کیجیے، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ. بٹ اس 1 گھنٹے میں اگر آپ 10 منٹ اس کے لیے نکال لیں تو اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو. کیونکہ میں جانتا ہوں اس بات کو، آپ لوگ بھی شاید غور کر رہے ہوں گے، ہمارا جو مد مقابل ہے، ہمارا جو اپوننٹ ہے، ان کی پاس پوری فوج ہے جو تاریخ کو مسخ کر کے، مس انٹرپریٹ کر کے، ایک پورا نریٹو، ایک پورا پروپیگنڈا لوگ چلا رہے ہیں. تو آئی وانٹ پیپل فرام مائی کمیونٹی ٹو کم اپ. آپ کو آگے بڑھ کر کے اپنی تاریخ کو پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے. اینڈ جب بھی آپ پڑھیں گے، جب بھی آپ سمجھیں گے، تو ڈونٹ بی ون سائڈیڈ. دیر از نو بلیک اور وائٹ ان ہسٹری، دیر از آلویز اے گرے. تو کبھی بھی آپ کو جو ہے کسی بھی مذہبی تعصب یا زبانی تعصب یا کسی بھی جو ہے انفیریورٹی یا سپیریورٹی کمپلیکس کی ضرورت نہیں ہے. ہسٹری شوڈ بی ہسٹری، ہسٹری ایز ہسٹری. جیسی تاریخ ہے وہی ہے. جو واقعہ ہوا، فلاں نے فلاں سے جنگ کی تھی تو جنگ کی تھی، فلاں نے فلاں واقعہ کیا تھا تو کیا تھا، فلاں نے فلاں کا قتل کیا تو کیا تھا. دیٹ از ڈن، وہ ہو چکا ہے. اب آپ اس کو انٹرپریٹ کر کے ایک قوم پر یا ایک زبان پر، ایک علاقے پر اگر آپ نفرت کی باتیں کر رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ آف اے ہسٹورین. تاریخ کے طالب علموں کا، اسٹوڈنٹس آف ہسٹری کا یہی کام ہے کہ آپ جس سے جو ہو چکا ہے دیٹس ڈن، آپ اسی کو اسی طرح سے پڑھیں گے اور اسی طرح سے انٹرپریٹ کریں گے. دیر از نو نیڈ ٹو پٹ یور مائنڈ اور یور آئیڈیالوجی اور یور وے آف تھنکنگ آن اینی تھنگ وچ از ہیپنڈ ان پاسٹ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. سر اور کچھ سورسز وغیرہ یا ایسے پلیٹ فارم جہاں سے ہم
ایکچولی میں صحیح جو ہے تاریخ اس کو ہم لرن کر سکیں سر، اردو کے بارے میں اگر بہت سے سورسز ہیں، جیسے کہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پروفیسر عرفان حبیب کے، پروفیسر رومیلا تھاپر کے، پروفیسر رام پنیانی کے، اور پروفیسر حبیب علی ایک ہیں، پروفیسر عرفان حبیب ایک دوسرے ہیں، اور دوسرے ایک پروفیسر ہیں. تو ایسے بہت سے ہسٹورینس ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور جو ہے انشاءاللہ ہم بھی بہت سی چیزیں آپ کو دیتے رہیں گے. ہمارا ایک اور چینل ہے اور انڈین ہسٹری، آپ اس پر بھی بہت سا کنٹینٹ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت سا کنٹینٹ آپ کو ویکلی آپ کو پرووائڈ کرایا جائے گا. اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ براؤز کریں ہمارا چینل. بہت سی جو ہے ہسٹوریکل بکس میں نے دی ہیں، جو کتاب الہند البیرونی کی، اور بہت سی کتابیں جو ہے میں نے ڈالی ہوئی ہے، آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں. جیسے کہ البیرونی کی کتاب الہند ہے اس میں، اور دا شاہ نامہ فردوسی ہے، تاریخ فرشتہ ہے. تاریخ فرشتہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت ہی آسان کتاب ہے، اردو میں انگلش میں، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور لیکچرز آپ سن سکتے ہیں، لوگوں کے ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آج تاریخ کے نام پہ بہت سا پروپیگنڈا پھیلا جا رہا ہے، تو آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کلیور. اگر آپ کوئی واقعہ سن رہے ہیں، جیسے کہ ایک نریٹو چلایا جا رہا ہے کہ آرینس ویر دا لائک انہیبیٹنٹس آف انڈیا. ہم بتا رہے ہیں کہ آرین جو ہے باہر سے آئے تھے، اور ان کا لینگویج جو ہے الگ تھا، اور وہ ڈراویڈین سے نہیں ملتا تھا، ہرپا اور انڈس والے لوگوں سے نہیں ملتا تھا. تو لائک دیر از اے نیریٹو گوئنگ آن، پروپیگنڈا از گوئنگ آن. نہیں، آرین جو ہے یہیں کے تھے. ہم اسٹل کیپنگ اٹ ان سسپینس ہو ویر آریئنس اینڈ ہو آر دا ڈسینڈنٹس آف آریئنس. سو وہ لوگ جو مسلمانوں کو یہ تانا دیتے ہیں کہ بھائی آپ باہر سے آئے، آپ عرب سے آئے، وہاں چلے جاؤ، تو ان کو ہم یہ واپس سے تانا دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ بھی کہاں سے آئے تھے، اگر آپ کے بعد دم ہے تو آپ چلے جائیں. تو یہ چیزیں ہیں اوکے جو سر، پبلک فورم پر نہیں بتائی جا سکتی. وی ہیو ٹو بی لائک بی پریکاشیس، پریکاشن از بیٹر دین کیور. تو یہ آپ کو خود سے پڑھنی پڑے گی. یو ہیو ٹو ڈیولپ یور سیلف. آپ کو خود سے جو ہے چیزیں ریسرچ کرنی ہوں گی. اس ریسرچ میں وی کین لائک ہم لوگ 1 to 1 ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. 1 مہینے کا ٹائم دیں مجھے، جنوری نکل جائے، پھر انشاءاللہ جو ہے بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ باتیں ہو سکیں. میرا ارادہ ہے کہ اسلامی تاریخ پر بھی ایک کلاس ہو، اف پیپل آر انٹرسٹیڈ، کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے. یس سر، ڈیفینیٹلی سر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ کہاں سے لیا کرتے؟ سر میں جموں سے ہوں. ماشاء اللہ، ٹھیک ٹھیک. اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو وی کین اینڈ دس سیشن رائٹ ناؤ. وی آر ایٹ 7:39. I'll be ending the live session on 7:40. اور ایک چیز آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو میں یہ ایک اور بات بتا رہا تھا، جو خواتین یہاں موجود ہیں، جو لیڈیز جو یہاں پر ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ریگولر کلاس ہوتا ہے، ڈیلی سیرت کلاس، وہ ریگولر چلتا ہے صرف خواتین کے لیے، 6:40 to 7:40 اور اراؤنڈ 6:50 to 7:50 ناؤ. ہمارا احمد اللہ صاحب رتنا گری مہاراشٹر سے جو وہ پڑھاتے ہیں، ریگولر کلاس ہوتا ہے. تو جو خواتین یہاں ہیں وہ ضرور جو ہے وہاں جوائن کریں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی خواتین کو جو ہے وہاں بھیجنے کی کوشش کریں. اٹس لائک آن لائن سیشن ہوتا ہے 1 گھنٹے کے. ہمارے ویل کوالیفائڈ مولانا ہیں، وہ پڑھاتے ہیں اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں. تو آپ اس کو بھی دھیان میں رکھیں. انشاءاللہ کل جو ہے فلاح لینگویج کلاس بھی ہوگی. میں 1-2 لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہندی اور کنڑ کے لیے ایک سر سے بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ وہ اس ہفتے بزی ہیں، تو نیکسٹ سنڈے سے وہ کلاس میں بھی اسٹارٹ کریں گے. ایک سر سے میں بات کر رہا ہوں انگلش کے لیے. میں سوچ رہا تھا انگلش میں پڑھا لوں گا، لیکن مجھے پتا چلا کہ میری انگلش اچھی نہیں ہے، تو آئی ایم لائک گیٹنگ سم ون پروفیشنل ٹو ٹیچ ہز انگلش. اور اردو عربی فارسی کا جو ریگولر کلاس ہونے والا ہے مارچ 2023 سے، اس کے ضمیر عالم صاحب بھی انشاءاللہ کل رہیں گے. بیسک اردو کا کلاس اسٹارٹ کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. وی ول اپڈیٹ یو. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا جو فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کا کام ہے اس سے جڑے رہیں، اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکے کام کریں گے. آپ جتنا ہمیں سپورٹ کریں گے دیٹ ول بی مور دین انف. جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم. جزاک اللہ سر.